یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور اس خبر کے ساتھ اب آگے دیکھنا ہے کہ یہ عالمی طور پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اشفاق تولہ صاحب ماہر معاشیات اور ٹیکس امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تولہ صاحب، یہ جو خبر آئی ہے اس کے بعد وہ جو ہم پہ انٹرنیشنل ایک پریشر ہے، ہمارا امپورٹ کا بل بڑھتا جا رہا ہے، یہ کتنا ایک مثبت ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے اگر یہ چیزیں ایگریمنٹ کی جانب بڑھ جاتی ہیں اور ریپ اپ ہوتا ہے جو صورتحال ہے، جو کیوس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ویری گڈ نیوز. میرا خیال ہے اب آپ کا جو ہے آلموسٹ ہو چکا ہے جیسے آپ کے نمائندے نے بتایا ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اب آپ کی آئل کی قیمت دیکھیں گرنا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ obviously امریکن مارکیٹ میں جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے they are also equally اپنا انفارمڈ کہ جی ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے تانے بانے اقتدار کے ایوانوں میں ملتے ہیں لوگوں کے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل تو ہو جائے گی. اور دیکھیں ہمارا تو ہم نے کوئی ڈیسیجن جو لیے تھے نا وہ شاید ہماری اپنے چیزوں پہ مبنی نہیں تھے. ہم نے فلیٹس کی جو ورکنگ کی لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا، پھر جبیل کی ریفائنری اور پھر اپنی ریفائنریوں پہ آ گئے تھے. اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جو امپورٹ کا بل ہمارا بڑا تھا اور جس کی وجہ سے ونڈ فال گین ہوا ہمارے ریفائنریز کو، اس کا ہم ان سے اب ونڈ فال ٹیکس لیں. تو یہ ہم نے تو بالکل ہی میرا خیال ہے بہت جلدی میں فیصلہ کر لیا تھا ہم نے مدثر، اور اس کا خمیازہ میرا خیال ہے ہمیں ڈالر کی شکل میں پڑا اور روپی میں لوگوں کی جیبوں سے نکلا. آپ دیکھیں ونڈ فال لیوی پہ آپ ٹیکس تو لے لیں گے، گورنمنٹ کی جیب میں دوبارہ آ جائیں گے، پر جو عوام کی جیب سے نکلا اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں. باقی میرا خیال ہے یہ اب نارملائز ہو جاتی ہیں، بلکہ اس سے سستے میں آئیں گی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے بڑھائی گئی تھی، اور ہم جب اس وقت کہہ رہے تھے کہ اسٹیگر کریں، تھوڑا زیادہ کم بڑھائیں، اس کے بعد پھر جب کمی ہو تو تھوڑا آرام سے کم کیجیے گا، تو اتفاق سے پوری اسپیڈ سے بڑھایا گیا تھا اور فورتھ گیئر میں ڈائریکٹ لے گئے تھے. اب دیکھتے فورتھ گیئر میں ریورسل آتی ہے کہ نہیں. اچھا، پچھلے پروگرام میں بھی ہم بات کر رہے تھے جب اہداف کے حوالے سے 15,264 ارب کا ٹیکس ہدف ہے، کس حد تک آپ کو قابل حصول نظر آ رہا ہے اشفاق بھائی؟ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ 13,000 ارب کی یہ بات کر رہے ہیں کہ 12,893 ارب ہم کلیکٹ کر پائیں گے. اور اگر 13,000 ارب بھی کر لیے تو آپ سمجھ لیں 12.5% کا ایڈیشن کریں تو 658 بلین کے ان کو نئے ٹیکسز لگانے. تو اس میں سے وہ جو تھرڈ شیڈیول کے کچھ کیے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے میجر سے آئیں گے، کچھ یہ دکانداروں کی اسکیم جو لائے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں ہم لے آئیں گے. تو کافی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لے آئیں گے، اور کچھ مانیٹرنگ سے لے آئیں گے، کچھ فیس لیس ٹرانزیکشن سے لے آئیں گے. آئی تھنک کوئی کانکریٹ میرے پاس ابھی تک جو ہم نے بجٹ ریویو کیا ہے کوئی ایسے اسٹیپس نظر نہیں آ رہے کہ جن کو میں کہوں کہ یہ ریکور ہو جائیں گے. تو اب باقی رہا سوال، دیکھتے ہیں کہ اب آگے کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو. لیکن تولہ صاحب، حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی جو مختلف سلیبس میں ٹیکس کی شرح ہے وہ کم کی، کیا حقیقی معنوں میں آپ سمجھتے ہیں یہ ریلیف ہے یا محدود نوعیت کا کوئی اقدام ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت جتنا دے سکتے تھے اس سے انہوں نے زیادہ دیا. یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ ٹھیک ہے IMF کے انفلوئنس میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے، اور obviously وہ کھل کے نہیں کھیل سکے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ $1,00,000 آپ کر دیں آپ کو IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، IMF نے اپنی وہ بات منوا لی ان سے کہ نہیں جی ٹھیک ہے، باقی ریلیف دے دیے ہوں گے اور وہاں سے وہ اپنی بات منوا لی ہوگی، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا $1,00,000 اگر ہم نے ان کو الاؤ کر دیے تو پھر میرا خیال ہے ان کا جو اثر و رسوخ جو تھا پاکستان پہ کافی کم ہو جاتا. صحیح. تو سپر ٹیکس میں ایک جانب تو تولہ صاحب کمی بھی ہوگی، بعض شعبوں میں رعایتوں سے حکومتی محصولات پر آپ نہیں سمجھتے اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیں سپر ٹیکس کبھی بھی کوئی ایسا اچھا ٹیکس نہیں تھا جو میں سمجھتا ہوں. یہ 2022 میں ایک سال کے لیے ہم لگا رہے تھے، بٹ ہم تو یہ ایک وتیرہ ہمارا بن گیا ہے کہ جی جب بھی کوئی ٹیکس لگتا ہے پہلے سال ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک کنسیشن ہم لے رہے ہیں آپ سے، دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمارا رائٹ بن گیا، اور تیسرے سال ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا کنسٹیٹیوشنل آئینی حق بن گیا ہے.
तो ये अच्छी रिवायत नहीं है। आप मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन चाह रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि 92 वाला दौर FATF कंप्लायंट अगर करके ले आना चाह रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब लाते थे, या जो 2013 का दौर हमारा आया, अगर आप उसको लाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये जो है ना, आपको इस इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा ढील देनी पड़ेगी। देखिए, अब मुझे लोग मिसालें दे रहे हैं कि जी तुर्की ने देखें कितना एक्सपोर्टर्स को दे दिया इंटरनेशनल FDI को। भाई तुर्की IMF के प्रोग्राम में नहीं है, तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो ये फर्क होता है आजादी में और ना आजाद होने में। अच्छा भाई, आप आज़ादी की तो बात वो कर रहे होते हैं ना कि हम बल्कि पूरे प्लान भी दे रहे होते हैं IMF से निकलने के, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपके नज़दीक बजट की सबसे अहम जो टैक्स असलाह है वो क्या है, और कौन सा शोबा जहाँ हुकूमत मज़ीद जो है वो बेहतरी ला सकती थी लेकिन नहीं लाए इस बजट? एक तो इन्होंने जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, अगर फेसलेस ये करने में कामयाब हो जाते हैं, और जिस तरीके से ये जो वजीर खजाना साहब ने बताया और जो हम बजट में भी पढ़ रहे हैं, अगर ये मॉड्यूल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी, जहां मुझे मायूसी हुई, जहां आपने सैलरीड क्लास को आपने दी अच्छी रिवायत, यानी मायूसी इस बात पे नहीं हुई कि उनको क्यों दी है, मायूसी इस बात पे हुई कि आप इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन आपको भी आप दें, उनकी नरखों में आपने इजाफा कर दिया। सर्विस सेक्टर की विदोल्डिंग में 1% आपने इजाफा कर दिया, 6 से 7% कर दी मिनिमम, ठीक है ना। इंश्योरेंस पे, जो इंडिविजुअल की इंश्योरेंस है, इस पे उन्होंने टैक्स, तो ये चीजें इनको नहीं करनी चाहिए थी इस स्टेज पे, क्योंकि मेरा ख्याल है, चले अब सैलरी के टैक्स कम होने की वजह से थोड़ा कुव्वत खरीद आएगी, तो उसमें बायंसी आएगी इकोनॉमी के अंदर, मगर उनको हमें ये भी देखना होगा। अब जिस तरीके से EV पे उन्होंने जो 2 करोड़ से ऊपर वाली EV है, इस पर उन्होंने FED लगाई है, तो वो भी मेरा ख्याल है नहीं लगा। EV को अभी आप अगर इतनी सारी EV आप लेके आ गए हैं अपने पास, आपने देखा होगा माशाल्लाह, मगर इसमें ज्यादातर 2 करोड़ से कम है। तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज मैं इसको कहूँगा अच्छा बजट है, बट मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर ये $1 लाख वाला भी करवा देते 50 लाख की जगह, तो मैं शायद, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होता है इस बात से, और मेरा ख्याल है कौम के लिए बेहतर होता है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और इस खबर के साथ अब आगे देखना है कि ये आलमी तौर पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अशफाक तोला साहब माहिर माशियात और टैक्स उमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, ये जो खबर आई है इसके बाद वो जो हम पे इंटरनेशनल एक प्रेशर है, हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जा रहा है, ये कितना एक मुस्बत होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए अगर ये चीज़ें एग्रीमेंट की जानिब बढ़ जाती हैं और रैप अप होता है जो सूरत हाल है, जो क्योस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मेरा ख्याल है अब आपका जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, जैसे आपके नुमाइंदे ने बताया है, और इससे ज़्यादा ये है कि अब आपकी ऑयल की कीमत देखें गिरना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट में जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, दे आर ऑल्सो इक्वली अपना इन्फॉर्म्ड कि जी उनको पता है कि ये चीज़ हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं से ताने बाने इक़्तिदार के ऐवानों में मिलते हैं लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि